جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم سرخیوں سے۔ عہدیداروں نے بدھ کو جموں میں بتایا ہے کہ پاکستان کے پنجاب رینجرز کی طرف سے کی گئی فائرنگ اور مارٹر شیلنگ میں بھارت کے سرحدی حفاظتی دستے بارڈر سیکیورٹی فورس کے 4 سپاہی ہلاک ہو گئے ہیں۔ ادھر اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ورکنگ باؤنڈری پر فائرنگ میں پہل بھارت کی طرف سے ہوئی ہے۔ بیان کے مطابق بی ایس ایف کی بلا اشتعال فائرنگ میں ورکنگ باؤنڈری کے چری کوٹ سیکٹر کے تروٹی گاؤں کا ایک شہری ہلاک ہو گیا ہے۔ اس واقعے کے بعد اسلام آباد میں تعینات بھارت کے قائم مقام ڈپٹی ہائی کمشنر جے پی سنگھ کو دفتر خارجہ بلا کر اس بلا اشتعال خلاف ورزی پر احتجاج کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے شعبے کے سربراہ نے کشمیر میں انسانی حقوق کی زیادتیوں پر بین الاقوامی انکوائری کا مطالبہ کیا ہے۔ اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں میں رہنے والے فلسطینیوں کو تحفظ دینے سے متعلق وہ قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کر لی ہے جسے سلامتی کونسل میں امریکہ نے ویٹو کر دیا تھا۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل یمن کی صورتحال پر غور کے لیے جمعرات کے روز ایک ہنگامی اجلاس کر رہی ہے اور جنوبی افریقہ کی ایک مسجد میں جمعرات کے روز 2 افراد کو چھرا گھونپ کر مار دیا گیا۔ پولیس نے بعد میں حملہ آور کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اور امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے جمعرات کے روز شمالی کوریا کی سرکاری میڈیا کی اس رپورٹ سے اختلاف کیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس ہفتے سنگاپور میں سربراہ ملاقات میں کم جونگ ان سے اتفاق کیا تھا کہ پیونگ یانگ پر پابندیاں رفتہ رفتہ اٹھا لی جائیں گی۔ اور شمالی اور جنوبی کوریا نے اشروں بعد جمعرات کے روز اعلیٰ سطحی فوجی مذاکرات کیے ہیں تاکہ سرحد پار تناؤ کو کم کیا جا سکے۔ اور پاکستان سے خبریں ہیں کہ پاکستان میں مقیم لگ بھگ 14 لاکھ رجسٹرڈ افغان مہاجرین کے قیام کی مدت رواں ماہ 30 جون کو ختم ہو رہی ہے اور اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ نگراں حکومت اس مدت میں توسیع کر دے گی۔ اور پاکستان کے الیکشن کمیشن نے آئندہ عام انتخابات کے لیے سیکیورٹی انتظامات کی منظوری دیتے ہوئے کہا ہے کہ فوج کے اہلکار پولنگ اسٹیشن کے باہر اور اندر بھی تعینات ہوں گے۔ یہ تھیں 6 سرخیاں، تفصیل کچھ دیر بعد۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ جموں میں عہدیداروں نے بدھ کے روز بتایا کہ پاکستان کے پنجاب رینجرز کی طرف سے کی گئی فائرنگ اور مارٹر شیلنگ میں بھارت کے سرحدی حفاظتی دستے بارڈر سیکیورٹی فورس کے 4 سپاہی ہلاک ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ طرفین کے درمیان سن 2003 میں طے پانے والی فائر بندی کے سمجھوتے کی خلاف ورزی کا یہ تازہ واقعہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے سامبھا ضلع میں پاکستان کے ساتھ ملنے والی بین الاقوامی سرحد پر پیش آیا۔ بی ایس ایف کے انسپیکٹر جنرل برائے جموں فرنٹیئر رام اوتار نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ مارے گئے سپاہیوں میں ایک افسر اسسٹنٹ کمانڈنٹ جتیندر سنگھ بھی شامل ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ پنجاب رینجرز نے منگل کو رات کے 10:30 بجے سامبھا کے رام گڑھ سیکٹر میں چملیال پوسٹ کے علاقے میں بی ایس ایف کے سپاہیوں پر فائرنگ کی جس سے رام نواس نام کا ایک اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ہلاک ہو گیا۔ ادھر اسلام آباد میں دفتر خارجہ کی طرف سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ورکنگ باؤنڈری پر فائرنگ میں پہل بھارت کی طرف سے ہوئی۔ بیان کے مطابق بی ایس ایف کی بلا اشتعال فائرنگ میں ورکنگ باؤنڈری کے چری کوٹ سیکٹر کے تروٹی گاؤں کا ایک شہری ہلاک ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد اسلام آباد میں تعینات بھارت کے قائم مقام ڈپٹی ہائی کمشنر جے پی سنگھ کو دفتر خارجہ بلا کر جنوبی ایشیا کے شعبے کے سربراہ محمد فیصل نے بی ایس ایف کی طرف سے کی گئی فائر بندی کے سمجھوتے کی بلا اشتعال خلاف ورزی پر احتجاج درج کروایا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے شعبے کے سربراہ نے کشمیر میں انسانی حقوق کی زیادتیوں پر بین الاقوامی انکوائری کا مطالبہ کیا ہے۔ زید راد الحسین نے جمعرات کے روز یہ بیان کشمیر کی صورتحال پر ان کے دفتر سے جاری ہونے والی ایک رپورٹ کے تناظر میں دیا جس میں کہا گیا ہے کہ سن 2016 سے اس ہمالیائی خطے میں بھارت اور پاکستان دونوں کی سیکیورٹی فورسز نے انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں کی ہیں۔ رپورٹ میں الزام لگایا گیا ہے کہ بھارتی قبضے والے علاقے میں فوجیوں نے 145 افراد کو غیر قانونی طور پر قتل کیا جبکہ 20 افراد کو مسلح عسکریت پسندوں نے مار ڈالا۔
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں میں رہنے والے فلسطینیوں کو تحفظ دینے سے متعلق وہ قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کر لی ہے جس سے سلامتی کونسل میں امریکہ نے ویٹو کر دیا تھا۔ مذکورہ قرارداد فلسطین عرب لیگ کے موجودہ سربراہ الجزائر اور مسلم ممالک کی نمائندہ تنظیم OIC کے موجودہ صدر ترکی کی جانب سے پیش کی گئی، جسے دیگر کئی مسلم ممالک کی حمایت بھی حاصل تھی۔ بدھ کو ہونے والی رائے شماری میں قرارداد کے حق میں 120 اور مخالفت میں صرف 8 ووٹ پڑے، جبکہ 45 ملکوں نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل یمن کی صورتحال پر غور کے لیے جمعرات کے روز ہنگامی اجلاس کر رہی ہے، جہاں سعودی قیادت والا اتحاد مرکزی بندرگاہ سے حوثی باغیوں کو دھکیلنے کے لیے فضائی حملے کر رہا ہے۔ سعودی قیادت والے اتحاد کے طیارے اور جنگی جہاز بدھ کی صبح حدیدہ کے ارد گرد باغیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتے رہے۔ اس سے پہلے باغیوں نے اس حتمی تاریخ کو نظر انداز کیا جو متحدہ عرب امارات نے بندرگاہ کو حوالے کرنے کے لیے نافذ کی تھی۔ جنوبی افریقہ کی ایک مسجد میں جمعرات کے روز 2 افراد کو چھرا گھونپ کر مار دیا گیا، جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ پولیس نے بعد میں حملہ آور کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ یہ حملہ کیپ ٹاؤن شہر کے نزدیک میلمس بری قصبے میں ہوا۔ پولیس نے بتایا کہ ان کے خیال میں حملہ آور کی عمر 30 کے لگ بھگ ہوگی، اور جب پولیس جائے واقعہ پر پہنچی تو وہ شخص مسلح تھا اور زندہ تھا، لیکن اس نے ہتھیار ڈالنے کے حکم کو نظر انداز کیا، جس کے بعد پولیس نے اسے گولی مار دی۔ حملے کا محرک معلوم نہیں ہو سکا۔ اور اب چلتے ہیں پاکستان، جہاں سے یہ خبریں ہمیں آئی ہیں کہ پاکستان میں مقیم لگ بھگ 14 لاکھ رجسٹرڈ افغان مہاجرین کے قیام کی مدت رواں ماہ 30 جون کو ختم ہو رہی ہے، اور اقوام متحدہ کے ادارے UNHCR نے توقع کا اظہار کیا ہے کہ نگراں حکومت اس مدت میں توسیع کر دے گی۔ اس کے علاوہ یہ خبر ہے کہ پاکستان کے الیکشن کمیشن نے آئندہ عام انتخابات کے لیے سیکیورٹی انتظامات کی منظوری دیتے ہوئے کہا ہے کہ فوج کے اہلکار پولنگ اسٹیشن کے باہر اور اندر بھی تعینات ہوں گے۔ ان خبروں پر بات کرنے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں ناصر محمود۔ جی ناصر، آپ کے پاس یہ خبر ہے الیکشن کمیشن والی؟ جی، آج اجلاس منعقد ہوا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو صدر دفتر ہے اسلام آباد میں وہاں، اور جس میں کہ فوج کی طرف سے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن شریک ہوئے، وفاقی جو اور عہدیداران ہیں وہ تھے، اور وزارت دفاع کے سیکرٹری بھی اس میں شامل تھے، صوبائی الیکشن کمشنر بھی اس میں موجود تھے، اور صورتحال کا جائزہ لیا گیا جس کا تناظر 2013 میں ہونے والے عام انتخابات اور اس دوران رونما ہونے والے کچھ واقعات اور سیکورٹی سے متعلق جو بھی کو پریشانیاں لاحق رہیں اس کا تذکرہ ہوا اور اس کا تبادلہ خیال ہوا، جس کے بعد اس بات پر حتمی طور پر اتفاق کیا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ فوج کے اہلکار جو ہیں وہ نہ صرف پولنگ اسٹیشن کے باہر، کیونکہ پہلے بھی تعینات ہوا کرتے ہیں، اب وہ پولنگ اسٹیشن کے اندر بھی تعینات ہوں گے۔ اور اگر ہم ماضی میں ہونے والے انتخابات دیکھیں تو 2013 کا انتخاب 2018 کی نسبت خاصا پرامن رہا تھا۔ کوئی ایسے بڑے ناخوشگوار واقعات ہمیں دیکھنے کو نہیں آئے، لیکن مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے بہت سارے تحفظات کا اظہار کیا جاتا رہا، اور مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں نواز شریف، ان کے علاوہ اب بھی جو دیگر جماعتیں ہیں ان کی طرف سے یہی اصرار رہا ہے کہ فوج تعینات ہونی چاہیے، رینجرز کے اہلکار وہاں موجود ہونے چاہیے۔ تو آج کے اجلاس میں یہی فیصلہ کیا گیا کہ جہاں پہ یہ ان اہلکاروں کی تعیناتی کو یقینی بنایا جائے گا، وہیں پہ ساتھ ساتھ جو بیلٹ پیپرز ہیں ان کی نہ صرف پرنٹنگ بلکہ ان کی ترسیل اور باقی جو انتخابی عملے کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں ان کی ترسیل بھی فوج کی نگرانی میں کی جائے گی۔ اچھا، سیاسی جماعتوں کی طرف سے کسی قسم کا کوئی رد عمل ظاہر کیا گیا ہے اس بارے میں؟ جی، نواز شریف جو ہیں وہ تو چونکہ حالیہ ہفتوں سے مہینوں سے بہت ہی ایک سخت تنقیدی رویہ اپنائے ہوئے ہیں فوج کے سے متعلق، تو ان کی طرف سے تو یہ بیان پہلے ہی آ چکا ہے کہ وہ اس کے حق میں نہیں ہے کہ فوج کی نگرانی میں یہ سارے معاملات ہوں۔ لیکن ابھی جو حال ہی میں سلگ گوش ہونے والی جو پاکستان کی قومی اسمبلی ہے اس میں جو قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ، انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ فوج کے ساتھ ساتھ رینجرز اہلکار بھی تعینات کیے جائیں، اور ابھی جب گزشتہ ماہ ابھی پارلیمان کی مدت پوری نہیں ہوئی تھی تو اس وقت بھی الیکشن کمیشن کی طرف سے جب قانون سازوں کو بتایا گیا تھا کہ کچھ سیکورٹی خدشات ہیں، اور اس دفعہ بھی کہا یہی جا رہا ہے کہ لگ بھگ 20,000 پولنگ اسٹیشن ایسے ہوں گے جنہیں انتہائی حساس تصور کیا جا رہا ہے، تو وہاں پہ سیکورٹی کے انتظامات صرف پولیس کے لیے
فرائض کا انجام دینا شاید ممکن نہ ہو یا اس طرح کے نتائج وہاں سے حاصل نہ ہو سکے، تو اس لیے کہا یہ جا رہا تھا کہ فوج کو بھی اس میں شامل کیا جانا چاہیے. تو یہ آج جو اجلاس ہوا اس میں یہ فیصلہ ہوا. اچھا، ایک دوسری خبر یہ ہے کہ یو این ایچ سی آر نے رپورٹ دی ہے کہ پاکستان میں مقیم افغان پناہ گزینوں کی قیام کی مدت میں کوئی توسیع کر دی جائے گی، تو اس کی تصدیق ہوئی؟ ان کا خیال جی ان کا خیال انہوں نے جو ان کے ترجمان ہیں ایسر آفریدی، آج انہوں نے وائس آف امریکہ سے جب بات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ انہیں امید ہے کہ اس میں توسیع کر دی جائے گی. اور اگر ہم روایتی طور پہ دیکھیں تو پاکستان جو کہ دہائیوں سے افغان شہریوں کی، افغان پناہ گزینوں کی میزبانی کرتا چلا آ رہا ہے، وہ تاریخ کو توسیع کرنے کے معاملے میں وہ ہوتا یہی ہے کہ بالآخر میں توسیع ہو جایا کرتی ہے. حالیہ برسوں میں یہ ایک معاملہ رہا ہے کہ کچھ تھوڑے شکوک و شبہات تھے، کچھ تحفظات رہے حکومت کے، جس کی بنا پہ ایسا ہوا کہ تھوڑا سا ہمیں جہاں پہ پہلے 6 ماہ یا پھر 1 سال کے لیے توسیع کی جاتی تھی، ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ وہ صرف 1 ماہ کے لیے توسیع دی گئی یا 3 ماہ کے لیے توسیع دی گئی. مارچ میں اس کو توسیع کی گئی تھی 30 جون تک. اور اب یو این ایچ سی آر کا تو یہی توقع ہے کہ پاکستان چونکہ پہلے سے یہ معاملات کو دیکھتا آ رہا ہے اور ترجیحی کوشش تو یہی ہے کہ ان کی رضاکارانہ واپسی ہو، تو انہوں نے توقع کا اظہار تو یہی کہ اس بار بھی اس میں توسیع ہو جائے گی. تقریباً 14 لاکھ کے لگ بھگ افغان پناہ گزین اس وقت باقاعدہ قانونی دستاویزات کے ساتھ پاکستان کے مختلف علاقوں میں موجود ہیں، جبکہ پاکستان کی حکومت کا کہنا یہ ہے کہ 8 سے 10 لاکھ ایسے افغان شہری ہیں جو کہ جن کی دستاویزات مکمل نہیں ہیں. لیکن گزشتہ سال ہم نے دیکھا تھا کہ یو این ایچ سی آر کے ساتھ مل کے ان لوگوں کا اندراج جو ہے وہ بھی شروع کر دیا گیا تھا، تاکہ وہ جو تحفظات ہیں کہ خاص طور پہ سلامتی کے خدشات ظاہر کیے جاتے تھے افغان پناہ گزینوں کی بستیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کو دور کیا جاتا. اچھا، چلتے چلتے یہ بھی بتا دیجئے کہ عید پاکستان میں کل منائی جا رہی ہے کہ ہفتے کے روز؟ جی، پاکستان میں ہمیشہ کی طرح آج بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے. آج کیونکہ صورت حال کمیٹی جو ہے اس کا اجلاس ہو رہا ہے، وہ چاند دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اب کہا تو یہی جا رہا ہے کہ عید شاید کل ہو جائے، کیونکہ بہت سارے ممالک میں عید کا اعلان ہو چکا ہے کہ وہاں جمعہ کو عید ہے، لیکن سرکاری طور پہ تو شاید ابھی اس کا اعلان کے لیے ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا. بہت شکریہ، بہت شکریہ، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. تو یہ تھے ہمارے اسلام آباد میں نمائندے ناصر محمود، جن سے ہم گفتگو کر رہے تھے پاکستان سے متعلق خبروں پر. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے، لیکن فیس بک لائیو سے ہم